بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال میں 3 عشرے بہت معروف ہیں: ذوال حج کا ابتدائی عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ دوستوں، ان تینوں عشروں میں سے ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ذی الحج کے عشرے کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان میں نیکیاں کمانے کے متعدد مواقع ہیں اور ان کی فضیلت کے بہت سے دلائل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے: ذی الحج کے ابتدائی کے 10 دنوں کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد ہے: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سورۃ الفجر آیت 1 تا 5۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ 10 راتوں سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اہم چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ ان اہم چیزوں کی عظیم الشان اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ ہی عشرے کی بھی اہمیت و عظمت واضح ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ فجر کی قسم کھائی گئی ہے، جو ایسا قیمتی وقت ہے جس وقت اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، سکون کے بعد حرکت واپس آتی ہے، نیند جو کہ چھوٹی موت ہے ختم ہو کر بیداری اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ رات کی آخری تہائی سے بہت قریبی وقت ہے جبکہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فجر کے وقت کی نماز ہی وہ نماز ہے جس سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جفت اور طاق رات کی قسم کھائی۔ جفت اور طاق رات میں ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ مخلوق یا تو جفت ہے یا پھر طاق۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں بھی ایک اہم طاق موجود ہے جو عرفہ کا دن ہے اور 9 تاریخ کو ہے، اور ایک اہم جفت بھی موجود ہے اور یہ قربانی کا دن ہے جو کہ 10 تاریخ کو ہے۔ تیسری اہم فضیلت ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی ہے۔ قرآن مجید میں تکمیل دین کا اعلان بھی اسی عشرے میں ہوا، جس کی بنا پر یہودی ہم مسلمانوں سے حسد کا شکار ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو عید بنا لیتے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے: سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ مفہوم ہے: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہودی عالم سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، اور فرمایا جمعے کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جن کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال صالحہ کی شدید محبوبیت کا اعلان ہے۔ یہ وہ خصوصی انعام ہے جو سال کے بقیہ دنوں میں حاصل نہیں، اور یہ نفع کمانے کا موسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عشرہ ذی الحج میں کیے گئے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو جس قدر زیادہ محبوب ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دریافت کیا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر نکلا لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف معلوم پڑتا ہے کہ ان دنوں کے نیک اعمال سے دوسرے دنوں کے کسی عمل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جہاد سے بھی نہیں، جس کے فضائل بہت معروف و مشہور ہیں، اور نہ جانی جہاد سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مالی جہاد سے، اور نہ ہی بیک وقت دونوں جہاد سے اگر آدمی کی جان یا مال کچھ سلامت بھی رہ گئے۔ ہاں البتہ جو شخص جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہو، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اپنی قیمتی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہی وہ تنہا شخص ہے جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال سے اپنا خزانہ معمور کرنے والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور ذرا غور تو کریں، ایسی ہمت و تحمل کس میں ہے کہ جو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور جان اللہ کو دے دے، یعنی کہ شہید ہو جائے۔ وہیں دوسری طرف اس کے مقابلے میں یہ کتنا آسان اور سہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس خصوصی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عشرہ ذی الحج میں اعمال صالحہ سے اپنا دامن بھر لیا جائے۔ اور اسی کے متعلق ایک حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا کے ایام میں افضل ترین ایام ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔
7ویں فضیلت ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی یہ ہے کہ انہی میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، عرفہ کے دن کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے، اور سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ذو الحج کے ابتدائی عشرے کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس کا 10واں اور آخری یوم یوم النحر ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، بے شک اللہ رب العزت کے یہاں تمام دنوں سے عظیم ترین دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد والا دن، اور یوم النحر وہ دن ہے جس میں حج کے بیشتر اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اس دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، طواف، زیارت اور سعی کرنی ہے۔ ایسے ہی اس دن تمام مسلمان بقر عید مناتے ہیں، عید کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہاں تک تو میں نے ذو الحج کے ابتدائی عشرے کی فضیلت کے حوالے سے 5 عام فضائل بتا دیے ہیں، لیکن عشرے ذو الحج کے بہت سے فضائل ہیں، اور میں ناچیز اللہ تعالیٰ کا کمزور اور ضعیف بندہ اتنی سکت نہیں رکھتا کہ تمام فضائل کو بیان کروں۔ بہرحال ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت سمجھے اور انہیں یوں ہی ضائع ہونے سے بچائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے نیک اعمال کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑے، اور اپنے دنیاوی کاموں کو پیچھے چھوڑ دے۔ نمازوں کی پابندی کا خاص خیال رکھے، ذکر و اذکار میں اپنا قیمتی وقت خرچ کرے، تاکہ کل کو یہ کہنے کو منہ باقی رہے، گو میں رہا رہیں ستم ہے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہ رہا۔ دوستوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔